وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ درس نمبر 835 آیت نمبر 12 حصہ 2۔ آج کا موضوع، کیا ہم کامیابی کی خوشخبری لینے کے مستحق ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 112۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹنے والے، العابدون اس کی بندگی بجا لانے والے، الحامدون اس کی تعریفوں کے گن گانے والے، السائحون اس کی خاطر زمین میں سفر کرنے والے، الراکعون اس کے آگے رکوع کرنے والے، الساجدون اس کے سامنے سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین اور آپ خوشخبری دے دیں مومنوں کو۔ سامعین اکرام، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، اپنی مال و جان کا سودا کر لیتے ہیں اور عوض میں جنت کے امیدوار ہو جاتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ ان کے خیالات کیسے ہوں گے؟ ان کا نظریہ کیا ہوگا؟ ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ زیر نظر آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ صفات آپ میں نہیں ہیں تو آپ بیعت کے تقاضے پورے نہیں کر رہے۔ ایک بات یہ بالکل نہ، آج کل کا جو ماحول ہے، ہم جو ماحول میں رہ رہے ہیں، یہ بیعت کا جو سلسلہ ہے یا جو تصور ہے وہ بالکل ہی ہمارے یعنی خیال سے بالا تر چیز ہے۔ بیعت برائے نام بیعت تو ہوتی ہے، مسلمانوں میں رائج ہے، اور فلاں پیر صاحب کے اتنے مرید ہیں، فلاں پیر صاحب کے اتنے مرید ہیں،
انہوں نے بیعتیں کر لی ہیں، لیکن یہ اسی طرح برائے نام بیعت ہوتی ہے جس طرح کہ ہمارا اسلام کا دعویٰ جو ہے وہ برائے نام ہے۔ آج کل کی جو بیعت کرنے والے لوگ ہیں عام طور پہ تو بیعت کے اول تو معنی نہیں سمجھتے، پھر اس کے تقاضوں کو نہیں جانتے، پھر پیر صاحب بھی ڈبہ پیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ یعنی ایک کاروبار بن گیا ہے، کمرشل ہو گیا ہے، یہ سسٹم بھی کمرشل ہو گیا ہے۔ تو پیر صاحب کی زیادہ توجہ مریدوں کی جیبوں پر ہوتی ہے بجائے ان کے دلوں کی حالت کو سنوارنے کے لیے وہ کوشش کریں۔ تو بہرحال اس کی میں تفصیل میں تو نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تقاضے ہیں بیعت کے جو آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اس کے تقاضے بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں، اور اگر آپ یہ تقاضے پورے کر لیں گے تب آپ کو خوشخبری ملے گی۔ تھوڑا سا اس آیت کا گزری آیت سے آپ رابطہ دیکھیں، اس میں بھی فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، اس میں کیا ہے؟ بشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔ تو مطلب بات ایک ہی ہے، یہی لوگ جو ہیں اولئک هم الفائزون، جو ذالک هو الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ یہی لوگ جو ہیں یہی بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ بیعت کر لیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر اور اپنے مال و جان کا سودا کر لیں اور پھر زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں تو آپ کامیاب ہوں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں دیکھیں، ہم رہ رہے ہیں ظاہری دنیا میں، اللہ کی ذات پر، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے وعدے پر ہمیں بالکل کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان بھی صرف زبان کی حد تک ہے، عملی طور پہ نہ اسلام کو ہم جانتے ہیں نہ ایمان کے تقاضوں کو ہم جانتے ہیں، اور اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ تمام صفات جو بیان ہو رہی ہیں سامنے کرام، میں اگر یا کوئی بھی اگر صاحب نظر کوئی بھی ہو اور جائزہ لے تو یہ تمام صفات ہم میں نہیں ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کس قدر ڈھٹائی سے ہم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جنت پر اپنا استحقاق جماتے ہیں، اور پھر اپنے یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور قرآن کافی ہے ہمارے محاسبے کے لیے۔ قرآن کی ہر آیت یا تو ہمارے خلاف ہے یا ہمارے حق میں ہے، اما لکا و اما علیکا۔ تو تدبر جو ہے اللہ تعالیٰ، میں ابھی ایک آیت پڑھ رہا تھا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ تو ہمارے دلوں پہ تو تالے ہیں، سامنے کا صاف بات ہے، جو بات حق ہے وہ آپ کو بھی سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ تائبون کا لفظ ہے، تائبون میں نے آپ کو کہا کہ پہلے درجے میں آپ نے اپنا رخ پھیر لینا ہے مکمل 360 کے زاویے سے۔ دیکھیں اس وقت آپ اگر اس بات کو تسلیم کر لیں، مان لیں کہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، تو بہتر ہے۔ اگر آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور آپ ایک غلط فہمی کا شکار اس وقت بھی ہیں، پھر بھی رہیں گے۔ لیکن ایک بات جو محسوس کرنی ہے کہ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، باطن کی طرف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے منہ موڑ لیا اپنا، تو لیکن ہم نے اپنا رخ پھیرنا ہے اللہ کی طرف۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی عملی طور پہ آپ نے یہ کہنا ہے رخ پھیر کے میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ کی طرف، اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں۔ میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے تو آپ مشرکوں میں سے ہیں، لیکن اگر آپ اپنا رخ پھیر لیتے ہیں اللہ کی طرف اور اپنے مالک اور مولا کی طرف رخ پھیر لیتے ہیں تو آپ شرک سے باہر نکل آتے ہیں، آپ پھر توحید والے ہو جاتے ہیں، آپ پھر
اہل توحید میں سے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال التائبون کی میں بات کر رہا ہوں سامنے اکرام، تائبون کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پلٹ آئیں، رخ پھیر لیں، توبہ۔ تاب اللہ تاب العبد، پہلی بات جو ہے کہ اگر آپ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی طرف متوجہ ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی آپ توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ اگر آپ رخ پھیر لیں گے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ لیکن اس بات سے یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا دماغ کچھ چھوٹا سا ہے، ہماری ساری سوچیں جو ہیں وہ دنیا کی ہیں، ظاہر داری پر مبنی ہیں۔ میں یا کوئی بھی اگر کہتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ برسنے لگیں گی تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید پیسوں کی بھی برسات ہو جائے یا دنیا میں فراوانی ہو جائے۔ ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ لیکن سوچ کو صحیح رکھنا چاہیے۔ دنیا دارالامتحان ہے۔ کافی لوگوں نے جد و جہد اور مصیبتوں میں زندگی گزار کر رب سے جا ملے ہیں۔ تو دیکھیں اجر کی جگہ جو ہے دنیا نہیں ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، اجر کی جگہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ملیں گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ، پورا پورا، توفہ کہتے ہیں پورا پورا، کانٹے پہ کانٹا، اجورکم یوم القیامہ، تمہارے اجر تمہیں قیامت کے دن ملیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو زحزح، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ بہرحال تائبون پہ میں نے آپ کو بات کی کہ تائبون کہ آپ رخ پھیر لیں، اور پھر اگر غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کے فوراً بعد آپ توبہ دوبارہ رجوع کر لیا کریں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں، بار بار پلٹنے والے میں نے آپ کو ترجمہ کہا، یعنی آپ نے رخ پھیر لیا، دنیا ہے، نفس ہے، شیطان ہے، حالات ہیں، کوئی بھی اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس پہ اصرار نہ کیے کریں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ اصرار نہیں کرتے، جو کچھ بھی وہ کر لیں اس پر اصرار نہیں کرتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے اصرار، گناہ پہ اصرار مومن کی شان نہیں ہے۔ سامنے کرام، گناہ پر اصرار کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کا کام نہیں ہے، وہ پھر بات بدل جاتی ہے۔ گناہ پر اصرار جو ہے وہ پھر بغاوت میں آ جاتی ہے کہ میں نہیں مانتا۔ آج تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ دراصل گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، اور اس کا وبال ہم پر پڑے گا لازمی۔ اور یہ جب تک ہم رجوع نہ کر لیں، توبہ نہ کر لیں، یعنی اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے اگر آپ زندگانی میں توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر لیتے ہیں تو اس کی توبہ ممکن ہے۔ سرکشی کی، بغاوت کی، شرک کی، کفر کی توبہ ہو سکتی ہے، انسان توبہ کو، یعنی دنیا میں یہ ممکن ہے۔ موت کی علامات آنے سے پہلے پہلے آپ کو ہر قسم کی گناہوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے، معافی مل سکتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں۔ وہ پھر تفصیلات ہیں جو بھی ہیں۔ اچھا، العابدون، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کر لی ہے ان کی جو دوسری صفت بیان ہو رہی ہے وہ بندگی بجا لانے کی ہے کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہے۔ دیکھیں، عابدون عبادت، لیکن ہم عام طور پہ عبادت کا مفہوم ہم نے مختصر کر دیا ہے۔ اصل میں دین کی ہر اصطلاح کے بارے میں ہمارا یعنی صحیح مفہوم ہمیں نہیں معلوم، اور ہم اس میں بھٹک جاتے ہیں، یا تو معنی محدود کر دیتے ہیں یا معنی کو بدل دیتے ہیں۔ اب عبادت کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں، یعنی عام طور پہ جو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ شب قدر کی رات ہے
یا شب معراج کی رات ہے، اس میں آپ نے عبادت کرنی ہے، لوگ ہمیں بتاتے ہیں ایسا۔ پھر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اس رات کی عبادات کیا کیا ہے۔ پھر رمضان میں آپ خاص طور پہ دیکھیں، چونکہ روزہ ہوتا ہے، نماز وغیرہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اب کچھ تلاوت کر لیں، تلاوت بھی شروع ہو جاتی ہے، نمازوں کی بھی پابندی شروع ہو جاتی ہے، جو بے نمازی ہیں وہ بھی نماز شروع، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ جیسے شیعہ لوگ جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ جو ہے اپنا عبادت کرتے ہیں، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، باقی سارا سال جو ہے وہ چیز نہیں ہوتی عام طور پہ۔ یہ میں ویسے ہی شیعہ لوگ اگر کوئی سن رہے ہیں ناراض نہ ہو، میرا ٹارگٹ نہیں ہے شیعہ۔ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت کو ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود کر دیا ہے۔ ذکر، اذکار، تسبیحات، یا زیادہ سے زیادہ مرد حضرات جو ہے شرعی داڑھی رکھ لیں گے، یا عورتیں جو ہیں شرعی پردہ شروع کر دیں گی اور تسبیحات میں پکڑ لیں گی، تو عبادت گزار ہم کہ بھئی یہ فلانا یا فلانی جو ہے بڑی عبادت گزار ہے، منہ چھپائے ہوئے ہے رومال میں اور تسبیح پھر رہی ہے اور کسی سے بات نہیں کر رہی وغیرہ وغیرہ، تو عبادت کا مفہوم جو ہے وہ غلط ہے۔ عبادت دراصل کہتے ہیں بندگی کو، اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، تمام کام زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اور اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں۔ یہ عبادت والی زندگی ہے، یہ بندگی والی زندگی ہے۔ کامل اطاعت کا نام عبادت ہے، کامل اطاعت، کامل بندگی، یہ عبادت اس کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، مخلوق کی اطاعت نہ کریں، خالق کی، صرف خالق کے سامنے سر جھکا دیں، نہ اپنے نفس کی بات مانیں، نہ معاشرے کی، نہ رواج کی، نہ ادھر نہ ادھر، خالص اپنے رب کی ہدایات کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ العابدون، یہ مطلب ہے العابدون۔ الحامدون، اللہ کی، اس کی تعریف کے گن گانے والے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یا تو آپ اپنی بھی مدح سرائی چاہتے ہیں، کیا مدح سرائی؟ عام طور پہ دیکھیں، میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاتا، لیکن خود نمائی اور خود ستائی کا انسان یعنی خوگر ہوتا ہے، اپنی تعریف چاہتا ہے اور تالیاں بجوانا چاہتا ہے، بجاؤ تالیاں، اور یہ اور وہ اور سبحان اللہ اور یہ وہ نا، بہرحال وہ آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم تو آپ نہیں معلوم کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی انسان اپنی جو کچھ کر رہا ہے اس میں اگر خود نمائی شامل ہو جائے تو وہ آپ کی عبادت جو ہے وہ غارت ہو جاتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ خود نمائی تو نہیں شیوہ ارباب وفا، یعنی جو مسلمان ہیں، یہ الحامدون میں اصل میں بہت بڑا مضمون ہے۔ دیکھیں آپ، الحمد، الحمد للہ ہم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے آغاز میں، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا مالک ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے، تمام تعریفوں کی قابل، تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں ایک ذات کے لیے ہیں اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ بات یعنی اصل میں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سمجھنا جو ہے عام لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم تو ظاہر کی طرف رخ ہیں، اور اگر اسی حالت میں اگر ہم کسی کی بات سن بھی رہے ہیں تو وہ ہمارے پلے نہیں پڑتی، یہ بات بھی میں ساتھ ساتھ کہہ دوں۔ یعنی انسان اگر ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا۔ اسی طرح قرآن کا جو بیان ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگوں کی، جن کا دل پاک ہو، جن کی نیت پاک ہو، جن کا ارادہ پاک ہو، ان لوگوں کو قرآن کی بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کے قریب نہیں جا سکتے، ناپاک لوگ اس کے مضامین کے قریب نہیں جا سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔
چھو نہیں سکتے آپ، خیالی طور پر آپ کا خیال پرواز ہی نہیں کر سکتا جب تک آپ کی اندر گندگی ہے، خیالات میں گندگی ہے، شرک ہے، ناپاکی ہے۔ شرک جو ہے وہ تو ناپاکی ہے، انما المشرکون نجس، تو جو نجس ہے تو وہ اس کی سمجھ میں تو خوشبو کی باتیں نہیں آئیں گی، اچھی باتیں۔ یہاں پہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ہمارے شیخ اکثر فرماتے تھے کبھی کبھی کہ عطار کے بازار میں ایک یعنی جمعداروں کا ایک لڑکا چلا گیا، جو جمعداروں کے یہاں پلا بڑھا اور وہی کام کر رہا تھا۔ جمعداروں کا پہلے کیا کام ہوتا تھا؟ یہ تو ابھی فلیش سسٹم وغیرہ آ گئے، جمعدار وہ والے تو رہے نہیں ہیں۔ ہمارے زمانے میں یہ فلیش سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، تو سب سے بالائی حصے پہ مکان کے باتھ روم بنے ہوتے تھے، اس پہ لوگ جو ہے گندگی کرتے تھے، پاخانہ کرتے تھے، اور وہ جمعدار اس کو آ کے اٹھا کے لے جاتے تھے ایک ٹوکرے میں۔ تو ساری بدبوئیں وغیرہ ان کی ناک میں رہتی تھیں، اور وہ جمعداروں کا لڑکا جو تھا، چونکہ وہ تو بدبوؤں سے آشنا تھا، وہ چلا گیا خوشبوؤں کے بازار میں، عطار کے بازار میں، عطر والوں کے، تو وہاں پہ جا کے وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو کوئی اس کے ہاتھ ملنے لگا، کوئی پاؤں ملنے لگا، کوئی پانی کی چھینٹیں، اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو اس کا کوئی بھائی، دوسرا چھوٹا بھائی اس کے تلاش میں آیا کہ بھئی یہ تو یہاں بے ہوش ہو رہا ہے، پڑا ہوا ہے اور ہوش میں نہیں آ رہا، اور تو اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی ہوا کیا ہے۔ تو وہ گیا، ٹھہرو اس کا علاج، انہوں نے لوگوں سے کہا تم اس کے ہاتھ پاؤں مت ملو، میرے پاس اس کا علاج ہے۔ تو وہ گیا بھاگ کے، کسی جوتے پہ کوئی گندگی لگا کے اس کے ناک کے سامنے کی، تو اس کو ہوش آ گیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ویسی میں نے آپ کو مثال دی، تو یہ قرآن بڑی پاک ہے، پاک چیز ہے، اور اس کی جو خوشبو ہے وہ صرف پاک لوگ اس کی خوشبو پا سکتے ہیں، یعنی اس کے مضامین کو نہایت پاک لوگ جو ہیں وہ مسح کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن تو بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اس کے مضامین کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اپنی صفائی ضروری ہے۔ ہم تو دنیا کی گندگی میں پڑے ہوئے ہیں، اس میں سنے ہوئے ہیں، گندگیوں میں ہی ہمارا بسیرا ہے، ہمارے خیالات، ہمارے نظریات، ہمارے مقاصد سب نجس ہیں۔ اس کی میں تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھ لیں اپنے خیالات کو، اپنی امیدوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنے جو بھی آپ کے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الحامدون، اللہ کی صرف حمد کرنے والے، یعنی یہ حمد ایک کیفیت ہے جو آپ پہ طاری ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ تسبیح لے کے جو ہے وہ اللہ کا نام جپنا شروع کر دے، یا الحمدللہ الحمدللہ کی تسبیحاں، یعنی وہ معنی محدود ہے، اور جو صحیح معنی یہ ہے کہ آپ ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اور ہر خیر اور شر کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، اور تمام خوبیاں اللہ کو سزاوار ہیں، اور آپ جو کر رہے ہیں وہ بندگی ہے، اور بندگی میں آپ کمال حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس پہ آپ کوئی غرور نہ کریں، کسی سے تعریف کے محتاج نہ ہوں، اپنی تعریف بجائے اللہ کے اپنی تعریف آپ نہ کروائیں کسی سے، نہ اس کے امیدوار بنیں۔ الحامدون، صرف اللہ کی حمد کرنے والے۔ السائحون، سائحون کے علماء نے دو معنی کیے ہیں، روزہ دار، اور میں نے آپ کو معنی کیا ہے سفر کرنے والے۔ تو سفر کے مقاصد ہوتے ہیں، اور مومن جو ہے وہ کسی کونے میں بیٹھنے والا نہیں ہوتا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یہ مسلسل جد و جہد کرنے والی ہستی ہوتی ہے مومن کی، اور وہ جب بھی موقع آتا ہے اپنے پیغام حق کو پہنچانے کے لیے، نکلنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ نیکی کو اپنی طرف وہ اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے، جہاں بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے وقتاً فوقتاً ان مقاصد جلیلہ کے لیے وہ سفر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کسی کونے میں بیٹھ کے جو ہے وہ
کام نہیں کرتے، بلکہ باہر نکل کے جہاں بھی اور جب بھی ضرورت ہوتی ہے وہ سفر کرنے والے ہوتے ہیں۔ الراکعون الساجدون، رکوع اور سجود کرنے والے۔ دیکھیں یہ کیفیات ہیں، جہاں اس کا ظاہری معنی ہے یقیناً اس سے انکار نہیں ہے کہ رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والے۔ ایک تو رکوع کرنے کا مطلب یعنی رکوع کی حالت کیا ہے؟ جھک جانا۔ پھر سجدے کی حالت کیا ہے؟ انتہائی ذلت۔ سجدہ کسے کہتے؟ انتہائی ذلت بمقابلہ انتہائی عظمت والی ہستی کے سامنے، اس کو کہتے ہیں سجدہ۔ عام طور پہ تو ہم نہ رکوع کرنے والے ہیں نہ سجدہ کرنے والے ہیں۔ جو سجدہ کرنا چاہیے، جو رکوع کرنا چاہیے، جو جھکنا چاہیے، وہ ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں ہمارا جو قومی رویہ ہے، چاہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے وہ دو میاں بیوی ہیں، وہ بھی جھکنے والے نہیں ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے یا اللہ کا حکم کیا ہے بسا اوقات۔ اور مثال کے طور پہ غصہ ہے، مثال کے طور پہ غصہ ہے، غصہ حرام ہے، غصے سے بچو، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ یہ تو ہمیں، اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھی ہے نا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے سے مضبوط کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے، مضبوط اور طاقتور وہ ہے جو غصے کے بعد اپنا غصے کو قابو میں کر لے۔ تو غصہ تو انسانی ایک یعنی اخلاق رذیلہ میں سے ایک بات ہے کہ انسان جو ہے غصے میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا بعض اوقات، یہ اصل میں یہ ہے نا کہ یعنی ابتدائی حالت میں شیطان ہم پر سوار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم نفس پر سواری کرو۔ نفس ہم پر یعنی ابتدائی حالت میں نفس ہم پر سوار ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ تم میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، تو اس طرح تم میں طاقت پیدا ہو جائے گی کہ تم نفس پر سواری کرو۔ تو بہرحال اس بارے میں بھی میرا کلپ موجود ہے، نفس کے بارے میں ایک نہیں ہے، کافی کلپ موجود ہیں، نفس کی حقیقت وغیرہ، نفس کا فائدہ، نفس کی ضرورت، یہ سارے میرے کلپس موجود ہیں یوٹیوب پہ، کوئی آپ دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ رکوع اور سجود کی بات کر رہا ہوں، لیکن ابھی وقت جو ہے وہ ہمارا اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ التائبون العابدون الحامدون، اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے۔ السائحون الراکعون الساجدون، زمین میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے
اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، بشارت دے دیں مومنوں کو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔